اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 16واں سپارہ سورت طٰہٰ دی آیت نمبر 111 تو آخر تک تے اگوں سورت انبیاء 17ویں سپارے دی جنہ بھی پڑھیا جائے۔ اللہ دے نام تے شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس زندہ اور قائم رہنے والے کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کیا ہوگا نامراد رہا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اور ہم نے اس کو اسی طرح قرآن عربی نازل فرمایا ہے، اور اس میں کسی طرح کی ہر طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے۔ یہ اللہ ان کے لیے نصیحت کرتا ہے، نصیحت پیدا کر دے گا تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، علی قدر ہے۔ اور قرآن وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے، اس کو پورا ہونے سے پہلے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم نے پہلے آدم سے وعدہ لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر اور ثبات نہ دیکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، ابلیس نے نہ کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے ہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے ہو نہ دھوپ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا کہ آدم بھلا میں تم کو بتاؤں اس درخت کہ ہمیشہ کی زندگی کا رزق ہے اور ہمیشہ کی بادشاہی جو کبھی ختم نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئی، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے پروردگار کی حکم کی خلاف ورزی کی، بے راہ ہو گیا۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ دکھائی۔ فرمایا کہ دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم بعد کے دشمن ہو۔ پھر اگر تمہارے پاس میری وحی آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس میری وحی آئی تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی وحی پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے اور نہ ختم ہونے والا۔ کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو تباہ و برباد کر دیا، جن کے رہنے کی جگہ میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے فیصل نہ ہو چکی ہوتی، ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب کا لازم تھا۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کیا کرو، اور رات کی سات
میں تسبیح کیا کرو اور دن کے اطراف تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور کئی طرح کے لوگ جو ہم نے دنیا کی آسائش کی چیزیں عنایت کی ہیں تاکہ ان سے آسائش اٹھا لیں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارا پروردگار روزی بہت بہتر دینے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو، اور ہم تم سے روزی کے خواہشمند نہیں، بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں۔ اور تقوی اختیار کرو، اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلی وحی کی نشانیاں نہیں آئی؟ اور اگر ہم ان کے پیغمبروں سے پہلے کسی عذاب ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ کہہ دو کہ ہم ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، اس سے پہلے پیروی کر لیتے۔ کہہ دو کہ سب منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور راہ پانے والے کون ہیں۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سورۃ انبیاء 17واں سپارہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی وحی نہیں آتی پروردگار کی طرف سے، مگر وہ اس سے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظالم لوگ چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں کیوں آتے ہو؟ کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں ہے میرا پروردگار جانتا ہے، اور سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ کہنے لگے کہ پریشان خواب ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا، بلکہ یہ شاعر ہے تو جسے پہلے بھیجے گئے تھے یہ بھی ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ اگر تم نہیں جانتے تو یاد رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور ان میں ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں، وہ نہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں وعدہ سچا کر دیا تو ان کو جن کو چاہا نجات دی، اور حد سے نکل جانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب وحی نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظلم کرتی تھی ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے، اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے بھاگنے۔ مت بھاگو، اور جن میں تم عیش و عشائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے، تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر بجھا کر ڈھیر کر دیا، اور ہم نے آسمان زمین کو اور جو دونوں کے درمیان ہے اس کو لوح و لب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے تو کھیل بنا لیتے، تو اگر ہم کو کوئی کرنا ہی ہوتا تو اپنے پاس ہی کر لیتے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ کے سر پر مارتے ہیں تو اس کو کیما کر دیتے ہیں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
اور جو باتیں تم بناتے ہو تمہاری ہی خرابی ہے، اور جو آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزیں الہ بنا لیا ہے وہ ان کو اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو زمین آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے، بالا تر ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جو تم کام کرتے ہو اس کا ضرور پوچھا جائے گا۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے ہیں؟ کہہ دو اپنی دلیل پیش کرو، یہ میرے ساتھ والوں کی وحی بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی وحی بھی ہے، بلکہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے، اس لیے کہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں تو میری عبادت کرنا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے بلکہ اس کے عزت والے بندے ہیں، ہم اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا جو پیچھے ہوگا سب جانتا ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس سے ڈرتا بھی ہو۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں تو ایسے کو دوزخ کی سزا ملے گی، اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے جدا کر دیے؟ تمہاری جاندار چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی، پھر لوگ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگ ہلنے نہ لگیں، اور ان میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان میں چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات دن سورج چاند آسمان میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی؟ بھلا تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر متنفر کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو لوگوں کو سختی اور خوشی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے مذاق کرتے ہیں، کیا یہی شخص ہے جو تمہارے الہوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے منکر ہیں؟ انسان جلد باز بنایا گیا، میں تم لوگوں کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہ پر آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، بلکہ قیامت ان پر ناگہاں واقع ہوگی اور ان کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا، جو لوگ ان سے مذاق کرتے تھے ان کو جس کا مذاق اڑاتے تھے آ گھیرا، کہو رات اور دن میں اللہ تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیر رہے ہیں۔
کیا ہمارے سوا ان کے اور الہ ہیں کہ ان کو بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہم سے پناہ دے سکیں گے اور بلکہ ہم سے پناہ دے سکیں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کو ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی عمر بسر گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو کناروں سے گٹاتے آتے ہیں؟ کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو میں تم کو اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بیروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگے ہائے کم بختی، بے شک گناہ گار ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرق کر دینے والی روشن نصیحت عطا کی، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ مبارک نصیحت جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم ان سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ہم ان سے واقف تھے، اور جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم بیٹھے ہوئے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا کھیل کرتے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا پروردگار آسمان زمین کا پروردگار جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس کا گواہ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے کو، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کی بات کرتے سنا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ گواہ رہیں۔ کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے الہوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ کہا بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر سر نیچا کر لیا، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کے پوجتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دیں نہ نقصان؟ توفہ ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہنے لگے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا آگ سرد ہو جا سلامتی والی۔ ان لوگوں نے برا چاہا مگر ہم نے انہیں نقصان میں ڈال دیا، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا کر لے گئے جہاں برکتیں رحمتیں رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، اور مستزاد برا یعقوب، اور سب کو نیک کیا اور ان کو پیشوا بنایا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہمارے عبادت کرنے والے تھے۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین